ان اللہ خبیر بما تعملون. تو اس کو کافی یہ امر میرے خیال میں تقریباً 10-12 دفعہ آیا ہوگا. اور ھدی للمتقین، پہلی یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب، یہ کن کے لیے ہے ہدایت؟ یہ للمتقین ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت. تو اب عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی تقوی کا مطلب چھپا ہوا تو نہیں ہے، وہ ان سے عالم ہے. مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسروق بن اجدع، کہ میں نے صحابہ کی خدمت میں ایک زمانہ گزارا تو میں نے سارا علم 6 آدمیوں میں دیکھا. 6 میں عمر، عبداللہ بن مسعود، علی رضی اللہ عنہ، اور معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب، انصار. پھر ان 6 کی خدمت میں رہا تو ان کا خلاصہ 2 میں دیکھا، عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو وہ کہتے ہیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آگے انہوں نے اس کو لغوی مطلب نہیں بتلایا. کہ کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو امیر المومنین، تو اس نماز کے دوران ہی نا مجھے اس کی ایک تصویر سمجھ میں آئی، تو وہ میں آپ کو میں نے کہا جلدی سے بتا دوں کہیں بھول نہ جاؤں. یہ کیا نام ہے اس کا تمہارا؟ احتشام. کل پرسوں وہ بتا رہا تھا کہ فلاں موقع پر یہ تم نے کہا، یہ تم نے کہا، اور مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا، کیونکہ وہ کوئی پڑھا ہوا مطالعہ تو ہوتا نہیں کہ یاد رہ جائے یا پتہ ہو کہ فلاں کتاب میں دیکھا تھا. وہ تو کوئی اچانک بات ایسے دل میں آتی ہے پھر بھول بھی جاتی. کہنے کے کانٹوں بھری راہوں پہ کبھی چلے ہو؟ کہاں؟ تو اس میں کیا کرتے ہو؟ کانٹوں سے دامن بچا بچا کے چلتے، کیونکہ ادھر سے بھی چبھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی چبھ رہے ہوتے ہیں، نیچے بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو دامن بھی بچاتے ہیں، پہلو بھی بچاتے ہیں، پاؤں بھی بچاتے ہیں. اس کا نام تقویٰ ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. مثال سے بات واضح ہوتی ہے. وضرب اللہ کیا ہے؟ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. ان کے لیے آمنوا کے لیے امرأۃ فرعون اور کفروا کے لیے امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط. تو یوں سمجھو اب یہ جو اس مثال سے نا جو ایک صورت میرے سامنے آئی کہ حالات، واقعات اور معاملات یہ سب کانٹوں کی طرح ہیں. یہ کیکر کے کانٹے نہیں جن سے دامن بچاتا، یہ سب کیونکہ انسان اکیلے نہیں رہتا، ایک ماحول میں رہتا ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے. تو اس سارے معاشرے کو کعب احبار نے تشبیہ دی کانٹوں کے ساتھ، کانٹوں بھری راہوں کے ساتھ. اور اس راہ میں جو چلنے والا ہے اس کو تشبیہ دی ہے، یعنی جو ایمان کے راستے میں جو چلنے والا ہے اس کو تشبیہ دی ہے، جو تقوی کی راہوں پہ چلنے والا ہے اس کو تشبیہ دی ہے اس راہ گزر کے ساتھ،
جو کانٹوں بھرے راہوں میں چلتا ہوا کبھی ادھر سے پہلو بچاتا ہے کبھی ادھر سے پہلو بچاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کانٹوں میں الجھتا نہیں، ان سے لڑتا بھی نہیں۔ وہ چبھ جائے تو کیا کرتا ہے؟ چپ کر کے نکال کے آگے چل دیتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی میں چاروں طرف انسان ہیں، ان کے تعامل سے ابھرنے والے واقعات ہیں، حالات ہیں اور معاملات ہیں، یہ سب کے سب ہیں کانٹوں کی طرف، اور تم ہو راہ گزر کی طرف۔ تو سبحان اللہ، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے وہاں کی سمجھ میں آئی ہے نا ایک تصویر سی۔ اللہ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے کانٹوں سے الجھنا نہیں ہے، دامن بچانا ہے۔ چپ جائے تو اس کو گالی نہیں نکالتے ہو، اس کو لاٹھی نہیں مارتے ہو، ان سے تو تم خود اگر ان سے الجھو گے تو تم دو چار اور چپ جائیں گے، دو چار اور چپ جائیں گے۔ لہذا پہلا کام کرتے ہو کہ دامن بچاتے ہو، دوسرا کام یہ کرتے ہو چپ جائے تو اف کر کے چپ کر کے آگے چل دیتے ہو، صبر کرتے ہو، ان سے الجھتے نہیں ہو۔ یہ ساری زندگی، اس زندگی کے جتنے کردار ہیں اور ان کرداروں سے جتنے رونما ہونے والے واقعات ہیں اور حالات ہیں اور جتنے پیش آنے والے معاملات ہیں، یہ سب کانٹوں کی طرح ہیں، اور تم اس میں راہ گزر کی طرح ہو۔ تم نے پہلو بچانا ہے، کوئی چبھ جائے تو اسے الجھنا نہیں، اس نے میری بےزتی کر دی، اس نے میری بے اکرامی کر دی، کہ مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، یہ تو یہ الجھنے۔ اب جب تم الجھو گے تو دو چار کانٹے تمہیں اور چپ جائیں گے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ دامن بچا کے نکلنا ہے، پہلو بچا کے نکلنا ہے، قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ کہیں چپ جائے تو چپ کر کے صبر کے ساتھ آگے چل دینا ہے، تو تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اصل جو اس میں مجھے جو بات میرے ذہن میں آئی نا، یعنی یہ واقعی ہے، کتنی دفعہ یہ پڑھا ہے یہ قصہ اور سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے، لیکن یہ جو ابھی میں نے جوڑ بٹھایا نا، یہ نماز کے دوران مجھے اس کا خیال آیا اچانک کہ یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی بات کعب احبار نے فرمائی۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا کسی سے، تو وہ کانٹا ہے جو تمہیں چبھا ہے، اب تم اگر اس سے الجھ جاؤ گے نا تو تمہارا سفر رک جائے گا اور تمہاری منزل تم سے اور دور ہو جائے گی، اور اگر اس کو سہ کے چل پڑو گے تو تم اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاؤ گے، اور رکاوٹوں میں الجھو گے نہیں، چلتے رہو گے۔ مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو اس سے کہیں سے ناگواری آتی ہے، کہیں سے تکلیف آتی ہے، کہیں سے مزاج کے خلاف باتیں آتی ہیں، کوئی آ کے خود الجھ پڑتا ہے، چلتے چلتے کوئی شاخ اچانک منہ پہ آ کے لگتی، ہوا کا جھونکا آتا ہے، شاخ منہ پہ لگتی ہے تو آدمی شاخ کو گالیاں نکالتا، وہ تو الٹا لوگ اس پہ ہنسے۔ یہ میرا جو دوسرا نمبر کا بیٹا تھا نا عاصم، یہ بڑے عجیب مزاج کا بچہ تھا، اس کو میں نے بہت برداشت کیا، بہت برداشت کیا۔ چلو اسی زمن میں ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی اولاد کا بھی اکرام کیا کرو، ان کو اکرام دو گے تو وہ تمہارے تابع ہوں گے، اگر ان کو باپ والی آنکھ دکھاؤ گے تو جب وہ بڑے ہوں گے وہ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔
حسن بصری کی کنیت ابو سعید. حسن بصری جیسا عابد زاہد آدمی کہتا ہے اگر میں نفل میں کھڑا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے پکارے، اسے نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے پکارے تو میں اس کی وجہ سے نماز توڑ دیتا ہوں، اس کی وجہ سے نماز توڑ دیتا ہوں. اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو اکرام دو گے، ان کی جو خطائیں ہیں ان کو موقع پہ ٹوکنے والا اپنی اولاد کو ضائع کر دیتا، جو موقع پہ ٹوکے گا نا وہ ضائع کر دیتا. لیکن باپ بنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتی، تو ایک دم اس کو روکنے کے لیے نا آپس سے باہر ہو جاتے تو بچے ضائع ہو جاتے. تمہاری شادی ہونے والی ہیں، کسی کی ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد کرے. تو اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو. تنبیہ کرنے کے بھی بڑے آداب ہیں. اگر تنبیہ توہین میں تبدیل ہو گئی، اگر تنبیہ توہین میں تبدیل ہو گئی تو اس کا نتیجہ منفی نکلے گا، مثبت کبھی نہیں نکلے گا. کہ میں تو اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوں، لیکن سمجھانا تو فرض ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اگر تنبیہ توہین میں، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے، احساس ندامت پیدا ہو جائے. ممکن ہے کل تم چل کے مدرس لگو، کہیں پڑھانے والے بنو، جوان ہو، جذبہ ہے، عقل تھوڑی ہے، جذبہ زیادہ ہے، تجربہ تھوڑا ہے، علم تھوڑا ہے، اور تدریس ایک مسند ہے، تو ایک تعلی پیدا ہو جاتی ہے خود بخود. تو ڈانٹ ڈپٹ تنبیہ. اچھا، تنبیہ اگر توہین میں تبدیل ہو جائے تو پھر شاگرد ہو یا اولاد ہو باغی ہو جائیں. تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے ندامت پیدا کر کہ مجھ سے خطا ہوئی. تو میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ یہ تم نے غلط کام کیا ہے، تو مجھے احساس ہوتا ہاں باقی میں نے غلط کیا ہے، یہ ہو گئی تنبیہ. اور اگر میں غلط کروں، میرا باپ مجھے اس پر اس طرح ٹوکے کہ میں کہوں اور کروں گا، کیونکہ انسان کے اندر نفس تو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. پھر یہ مجھے اسی نے قصہ یاد دلایا ہے کہ شام نے میں تو بھولا ہوا تھا. یہ جو ایک اداکار ہے سہیل احمد، بڑا مشہور اداکار رہا ہے، اسٹیج کا بھی ٹی وی کا بھی. اب اسٹیج تو گندا ہو گیا ہے، وہ سوائے لیکچر ناچ گانے کے کچھ نہیں. وہ شریف آدمی تھا، وہ اب ٹی وی میں زیادہ کام کرتا ہے. تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا جب یہ اداکاروں میں کام چل رہا تھا کہ تم اداکاری کی طرف کیسے آئے؟ کہنے لگا جی میرا تو باپ ڈی ایس پی پولیس تھا اور انتہائی دیانتدار تھا، ایک پیسہ حرام نہیں کھاتا، ایک پیسے کی رشوت. تو جب کبھی اس نے ہمارا ایسا ذہن بنا دیا تھا کہ سینمے کے قریب سے گزرتے تو منہ ادھر کر کے گزرتے تھے کہ یہ شیطان کا گھر ہے. 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو دوستوں کے کہنے کہلانے پر میں فلم دیکھنے چلا. فلم دیکھ کر آیا، میرے باپ کو پتہ چلا تو اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پہ نشان پڑ گئے. تو میرے اندر رد عمل پیدا ہو، بجائے سبق لینے اور عبرت کے میرے اندر رد عمل پیدا ہو. میں نے کہا اب اور دیکھوں گا نہیں بلکہ اداکار بنوں. تو میں اسٹیج پہ تو میرا باپ کہتا تھا یہ کنجروں کا کام ہے، شریفوں کا کام نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ کنجروں کا کام ہے، شریفوں کا نہیں ہے. تو زندگی بیت گئی. تنبیہ انسان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ ہر انسان بولتا ہے. توہین حرام ہے، تنبیہ واجب ہے. خلق الانسان من عجل،
تو جلد باز آدمی خطا تو کرتا ہی کرتا، اگر اس میں نسیان ہے، بھولتا ہے، اس لیے بھی خطا کرتا ہے، تو اس میں شہوت ہے، اس لیے بھی خطا کرتا ہے۔ لہذا اس کو سمجھانا بجھانا تو ضروری ہے۔ سمجھانے کے انداز میں اگر اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر دیا ختم۔ تو یہ جو میرا بچہ عاصم ہے، یہ انتہائی مشکل مزاج والا بچہ تھا، یعنی اس کو سنبھالنے کے لیے دانتوں پہ پسینہ آ گیا، اتنا صبر کیا تھا۔ اگر ہمیں تھوڑا بھی باپ والی سختی دکھاتا تو یہ مجھے ذلت کی انتہاؤں تک پہنچا دیتا، اتنے عجب مزاج۔ یعنی تم اندازہ لگاؤ، اگر چلتے چلتے اس کو فرش پہ ٹھڈا آ جاتا نا، فرش پہ، تو لاٹھی اٹھا کے فرش کو مارنا شروع کر دیتے، فرش کی پٹائی شروع کر دیتے۔ دروازہ جلدی میں کھولا اور تیزی سے میں لوٹ کے دروازہ لگ گیا تو دروازے کو مارنا شروع کر دیتے۔ اتنا رد عمل تھا طبیعت میں، اتنا رد عمل۔ تو ہمارے ساتھ کیا کرتا ہوگا، اور اپنے اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا؟ تو وہ جب وہ بات تو میں ہی بتا رہا تھا کہ جب وہ فرش کو مارتا تھا تو سارے ہنستے تھے، ہم سارے ہنستے تھے۔ تو تم سے کوئی الجھ جائے تو یوں سمجھو کہ تم فرش کو مار رہے ہو، اگر تم الجھ گئے تو سمجھو تم دروازے کی پٹائی کر رہے۔ اس نے میری بڑی بےزتی کی ہے، میں انسان ہوں، میں کہاں تک صبر کرتا، میں کوئی پتھر کا بنا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میں کب تک صبر کرتا؟ تو اس یوں سمجھو ایک کانٹا آ کے تمہیں چھپا ہے اور تم آخرت کے راہی ہو۔ اس راہ گزر میں کچھ جھاڑیاں ہیں، کچھ بیلیں ہیں، کچھ کانٹے ہیں، کہیں کہیں کوئی پھول ہے یا چمن ہے۔ تو اگر تم کانٹوں سے الجھنے لگ گئے تو ایسا ہی ہے جیسے فرش پہ ٹھوکر لگی تو تم فرش کو لاٹھی اٹھا کر مارنا شروع کر دو۔ یہاں ایک آدمی کھڑا کر دو، ایک آدمی تمہیں گالی دے دی، تم کہنے لگے ہم علماء ہیں، ہماری توہین ہوگی، تو کہ میں ذمہ دار ہوں، میرے کمی نے مجھے گالی دے دی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے ایک کانٹے دار جھاڑی کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا۔ تو کانٹے دار جھاڑی سے الجھنے والا تو لوگوں کو بے وقوف نظر آتا ہے، لوگوں سے الجھنے والا شریعت کو بے وقوف نظر آتا ہے۔ تو یہ جو کچھ میرے ذہن میں آیا ہے نا، اس کو میں ابھی پوری طرح تمہیں آگے پہنچانے میں مجھے دقت پیش آ رہی۔ سبحان اللہ۔ ہر ناگواری ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، دوست کی طرف سے، پڑوسی کی طرف، ساتھی کی طرف، استاد کی طرف سے، اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ۔ جہاں 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 سے ناگواری کا کانٹا چبھے تو یہ کعب احبار کا قول اپنے سامنے لاؤ، کانٹا چبھا ہے، الجھنا نہیں، دامن بچا ہے، تم بڑی راحت پاؤ، بڑا سکھ پاؤ اور بڑے سکون سے منزل تک پہنچو۔ ناگواریوں سے الجھنا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، جو مزاج کائنات ہے نا وہ کبد ہے۔ یہ جو زید بن سلطان تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اتنا رزق دیا، وہ بھی کچھ وقت دھوپ میں بیٹھتا تھا پسینہ نکالنے کے، تو مستقل ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے سے جسم بیماریوں کا گھر بن رہا ہے، تو اپنے آپ کو اختیاری مشقت میں ڈالنا، اختیاری مشقت،
کہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے پسینہ نکالنا کہ کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اس میں تم سہولتیں طلب کرو گے تو وہ ہے کیا ہے وہ. اب مجھے اچانک وہ شعر یاد آ گیا اس کا روضۃ الادب نہیں اس میں نفحۃ العرب میں ومکلف الایام زدت باعها متطلب فی الماء جذوۃ نار. کہ جو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے ناگواریوں کا یوں یہ اس کو الٹا گھمانا چاہتا ہے سہولتوں کے لیے. اگر یہ سہولتوں میں آ بھی گیا تو یہ بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کا گڑھ بن جائے. ناروے میں نا انہوں نے صفائی 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 اس قدر صفائی پر لگے کہ ان کے اندر جو دفاعی نظام ہے نا جسم کے اندر دفاعی نظام وہ کمزور پڑ گیا. تو اب انہوں نے مصنوعی طور پر پارکوں میں مٹی پھینکی ہوئی کہ بچے وہاں جا کے مٹی میں کھیلیں تاکہ ان کے اندر وہ جراثیموں سے لڑنے والا نظام کچھ طاقتور ہو. تو اس کو جب جنت بنانا چاہا گرد و غبار تو جنت میں نہیں ہے یہاں گرد و غبار بھی ضرورت. تو میں ایک جگہ سیر کر رہا تھا تو وہاں دیکھا پارک میں انہوں نے مٹی ڈالی بچوں کا پارک. تو پھر پتہ چلا کہ یہ مٹی اس لیے ڈالی گئی ہے کہ یہ زیادہ صفائی کے چکر میں ان کے اندر کا جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں ان کو ڈالو خود ڈالو اس گند میں تھوڑا سا اس میں ڈالو تاکہ ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو اس کے لیے. ہر ناگواری کیکر کا کانٹا ہے ببول کا کانٹا ہے. تو میں کانٹے سے الجھتا ہوں لڑتا ہوں زیادہ چپ جائے تو بیٹھ کے نکال لیتا ہوں. نہیں نکال سکتا کسی سے کہ کانٹا تو نکال. تمہارے اپنے اندر میں ایک کانٹا چبھا ہے تم سے نہیں نکل رہا کسی سے بات کر لو بھائی میرے اوپر یہ حال گزر رہا ہے میں کیا کروں. کسی کو شریک کر لو اپنے ساتھ شریک کر لو. تو شریک کرنے سے نا تمہارا دکھ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا. سنا لیا اول تو تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں میرا بھانڈا چھلک رہا ہے میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر کسی کو شریک غم کر لو تو اس سے تمہارا غم ہلکا ہو جائے. سنا لو کسی کو. تو یہ زندگی بھر کا ایک راستہ ہے جس میں وہ کبھی ادھر ذہن گئے نہیں تھا بس وہ عرب کے راستے زمین پہ کانٹے دار نا بیلیں ہوتی ہیں بڑی خوفناک قسم کے ان کے کانٹے بڑے زہریلے ہوتے ہیں. تو وہیں ذہن اٹک کے ختم ہو جاتا تھا. ابھی نماز پڑھتے پڑھتے ایویں اچانک ایک شکل سمجھ میں آئی تو پھر میں کہا تمہیں بتا دوں پہلے بات تو میں نے کوئی اور کرنی تھی لیکن یہ مجھے ایک سمجھ میں آئی تھی میں کہ تمہیں بتا دوں میں تو بعد میں بھول جاؤں گا. چلو تم یاد رکھو گے انشاءاللہ. پوری دنیا کے انسان اس وقت کانٹوں سے الجھے ہیں. اس نے مجھے گالی دی میں نے اس سے رشتہ مانگا اس نے انکار کر دیا. میں نے اس کو سلام کیا اس نے مجھے جواب نہیں دیا. اس نے میرا حق مار لیا. اس نے میری زمین دبا لی. اس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا. اس نے ہمارے جنازے میں شرکت نہیں کی. ہم بیمار ہوئے یہ ہمیں پوچھنے نہیں آیا. اس نے مجھے یوں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا. اس نے میرے فلاں جگہ پہ مجھے ذلیل کیا. یہ سارے کانٹے ہیں جو چاروں طرف بکھرے ہوئے اور گھر کے اندر بھی ایسے ہی ہیں باہر بھی ایسے ہیں. تو اب تم ان کو نکالو اور آگے چلو نکالو اور آگے چلو نکالو اور آگے چلو. اپنے سفر کو منقطع نہ کرو. منزل کی طلب میں کانٹوں سے الجھنے کی بجائے ان کے ساتھ صلح کر کے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. تو یہ میری بات یاد رکھنا جب کوئی ناگواری ہے کسی طرف سے آئے کوئی شکل تمہارے سامنے ہو سکتی ہے تو اسے کانٹا سمجھنا اپنے آپ کو مسافر سمجھنا گزر جاؤ. اگر اسے تم نے فریق سمجھا ہے
اور اپنے آپ کو بھی فریق سمجھا، پھر تم الجھتے رہو گے، الجھتے رہو گے، الجھتے رہو گے اور ٹکراتے رہو گے۔ کانٹے کو کوئی گالیاں دیتا ہے؟ اب بیوقوف تو دیہاتی ہوتے ہیں جو جھاڑیوں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے۔ گلے شکوے تو انسانوں سے ہوتے، تو تم ہر تکلیف جو لوگوں سے تمہیں پیش ہے اسے کانٹا سمجھو، نکال دو، آگے چلو۔ تمہاری برائی ہو اچھائی، تمہیں نیچا کرنا چاہے تم اسے اونچا کرو، تو تمہیں بے عزت کرنا چاہے تم اسے عزت دو، تو تم سے توڑنا چاہے تم اسے جوڑو، کو تمہارا حق تمہیں نہ دے تم اس کا حق اسے دے دو، کو تمہیں ذلیل کرے تم اس کے سامنے اور جھک جاؤ۔ تو اللہ کا ہے بھی ایک نظام ہے، کوئی اللہ سویا ہو تو نہیں نا، حکومت اس نے انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں دے دی، اسی کے ہاتھ میں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ۔ تو چونکہ یہ سبق ہماری زندگی میں سنے نہیں جاتے، سنائے نہیں جاتے، تو تم مولوی زیادہ الجھتے ہو کانٹوں سے، اوروں کو نسبت زیادہ الجھتے، تم اپنی ایک خواہ کی عزت نفس بنائے پھرتے ہو، خواہ کی زبان سے نہیں کہتے، تمہارے لاشعور میں ہوتی، میرے بھی ہے تمہارے، میں تو اپنے آپ کو بری زمانی قرار دوں، ایک نسبت لگی ہوئی ہے مولوی ہونے کی، اگرچہ میں تو تمہارے اندر طلب زیادہ ہوتی ہے عزت کی، اوروں کی نسبت تمہارے اندر عزت کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اور اپنے اکرام کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تمہارے جیسی قربانی دینے والا پوری دنیا میں کوئی طبقہ نہیں، کہ میں تمہیں دروس زندگی بتا رہا ہوں، یہ دروس زندگی ہے، یہ دروس محو نہیں ہے۔ کہیں تمہیں پھول نظر آیا ہے؟ کہیں تمہیں پھول نظر آیا تو تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے، پھر بھی منزل تمہاری رہ جائے گی۔ یہ تو ایک پہلو تمہیں بتا رہا ہوں، کانٹوں پر ہی رام میں پھول بھی آ جاتے ہیں، وادیاں بھی آ جاتی ہیں۔ کہیں تمہارا دنیا داروں سے واسطہ پڑ گیا، کسی کے دل میں تمہاری قدر پیدا ہو گئی، اب تم اس کو وصول کرنے لگ گئے، ماشاءاللہ جزاک اللہ کی شکل میں، تو بھی تم نے اپنی قیمت کو کھو دیا۔ مجھے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ، جو مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درمیان منجھلے صاحبزادے تھے، منجھلے، بڑے حبیب اللہ، چھوٹے حمید اللہ، اور بیچ میں تھے عبید اللہ، وہی جانشین بنے تھے۔ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ تو حجاز میں ہی رہے، ساری زندگی وہیں انتقال ہوا، دیر سے کیوں آ رہے، تو گھر والوں کو ایسے وقت میں لے جاتے جب یہاں کا نقصان نہ ہوتا۔ کیا نہیں لے کر بھی آنا تھا تو پہلے لے کر آتے، میں آدھے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں اتنی مشقت اٹھاتا ہوں، سر درد کے ساتھ روز آتا ہوں۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے، میرے والد صاحب ان سے بیعت تھے، کہنے کہ بیٹا 25 سال ہمارے گھر میں فاقہ رہا، 25 سال، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا، اور قادیانیوں کے خلاف تحریک اٹھی تھی تو اس میں پولیس نے چھاپا مارا، جب وہ گھر میں آئے نا تو پورے گھر میں آٹے کی ایک مٹھ نہیں تھی، پورے گھر
اور دال کا ایک دانہ نہیں تھا. تو انسپیکٹر رونے لگا، چھاپا مارنے والا رونے لگا. کیسے زندہ ہو مولوی صاحب، کیسے زندہ؟ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو رہے تھے تو سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے. چھوٹی مسجد ہوتی تھی پہلے، ابھی بھی وہ ہے. تو ان کو دیکھ کر نا مولانا احمد علی صاحب پیچھے ہٹ گئے. یہ تو سکھ کے بیٹے تھے، ان کے والد سکھ تھے، گجران والا تھے. مسلمان ہوئے، آگے اللہ نے احمد علی عطا فرمایا، آفتاب و ماہتاب. تو مولانا پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے سکھ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ سید کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو شاہ صاحب نے کہا تیرے جیسے سکھ کے بیٹے پہ لاکھوں سیدوں کی اولاد قربان، تیرے جیسے سکھ زادے پر لاکھوں سید زادے قربان. کہ اللہ کے ہاں کوئی نسب چلتا ہے، من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ. تو نہ پھول کی تمنا میں لگو، نہ کانٹوں سے الجھو، اپنے سفر پہ گامزن رہو. وہ اقبال نے ایک جگہ کہا نا، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار. یہ جواب شکوہ ہے نا، شکوہ جواب شکوہ. یہ اقبال کا ایسا شاہکار ہے کہ 15 صدی میں کوئی شاعر اس سطح تک نہیں پہنچ سکا، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ عربی میں. عجب. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں پڑھا ان کا کہ کسی بھی کلام کو پڑھ کے مجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ ایسا کلام میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اقبال کو پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں ایسا کلام نہیں کہہ سکتا. تو اس نے کہا تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. تم خالی باتوں کے بادشاہ ہو، وہ عمل کے بادشاہ. تمہیں پیسہ بھی مل جائے تو ایمان بیچ دیتے ہو. انہیں حکومتیں ملی، انہوں نے ٹھوکر مار دی. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے. عجب بات کعبے احبار نے تقوی کی بتائی، کیا خوب بات بتائی کہ تقوی کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ کبھی تم مصلی پہ نظر آؤ، کبھی تم مراقبے میں نظر آؤ، کبھی تمہارے ہاتھ میں تسبیح نظر آئے، اور کبھی تم مجلس علم میں نظر آؤ، کبھی تم منبر پر نظر آؤ، کبھی تم طواف میں نظر آؤ، کبھی تم اعتکاف میں نظر آؤ. صرف اسی کا نام تقوی نہیں. یہ تو بات اس کو تو انہوں نے اس میں شامل ہی نہیں کیا. سن رہے ہو، ان چیزوں کو انہوں نے تقوی میں شامل ہی نہیں کیا. یہ تقوی کا حصہ ہیں، یہ تقوی کا حصہ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، تقوی کا حصہ ہیں. لیکن زیادہ جہاں ضرورت پڑتی ہے نا، جہاں زیادہ آدمی کا تقوی ٹوٹتا ہے اور پھنستا ہے اور الجھتا ہے، اس کو ذکر کیا ہے. کانٹوں بھری دنیا، ہر ناگواری کانٹا ہے. کیا کرنا ہے؟ الجھنا نہیں، بچاؤ کرنا ہے. نہیں بچ سکے، چبھ گیا تو پھر بس آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. اب آگے چل، اس میں الجھنے کی کوشش نہ کر، آگے چل. اور خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ نے تبلیغ کی حکمت عطا فرمائی تھی. پھر ان کے ساتھ 2 سفر ہوئے تو مجھے
احساس ہوا کہ اللہ نے شخص کو دعوت کا کتنا علم عطا فرمایا، حکمت دعوت کمال آدمی. روز بیان میرا ہوتا تھا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، تو 2 بیان. اس وقت عمر میری 30 سال، 5 بیان بھی ہو جاتے پرواہ نہیں ہوتی تھی. تب جو آدمی روزانہ 7-8 گھنٹے بول رہا ہو تو کہیں تو وہ غلطی کرے گا نا، ہر بات تو اس کی ٹھیک نہیں ہوگی. تو وہ جب مجھے سمجھاتے نا تو اکیلے ایسے بٹھا کے نہیں، ساری جماعت کو بٹھا کے مذاکرہ کرتے، اور اس میں جو بات ان کو مناسب نہیں محسوس ہوئی ہوتی تھی اس کی طرف اتنے لطیف انداز میں اشارہ کرتے تھے کہ کوئی پورے کان لگائے ذہن لگائے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ مجھے سمجھا رہے ہیں، ورنہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ رخ ان کا تھا. جب ہمارا سفر ختم ہوا تو میں نے ان سے پوچھا فلاں موقع پر آپ نے یوں بات کی تھی، میرے بارے میں کی تھی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوں، مجھے آپ نے براہ راست کیوں نہیں کہا؟ اگر میں غور نہ کرتا مجھے تو سمجھ میں ہی نہ آتا. کہنے لگے یہی میری عادت ہے، جس نے لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے، جس نے نہیں لینا ہوتا وہ نہیں لیتا. اب یہ ایک رخ بتایا. دوسرا رخ، اسی جماعت میں دوسرے ساتھی تھے، تم نے بیان میں یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کہا، سب کے سامنے تم نے یہ غلط کہا، تم نے یہ غلط کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تبلیغ کا مزاج نہیں. یہ رخ بھی تھا کہ وہ ڈھونڈو 2 گھنٹے کی بات میں اگر کوئی 2-4 جملے غلط ہو گئے ہیں باقی تو دیکھو، باقی تو ٹھیک ہے نا. تو پھر میرا دفاع کرتے خدا بخش صاحب، بھائی یہ کوئی وحی ہے، اس کا بیان انسان ہے، ہو گئی کوئی غلط بات تو اس میں کیا حرج ہے. وہ اس کو یوں لیتے. یہ انہیں صحبت اٹھائی نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا لیاقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ